السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں۔ انسان کبھی کسی پر اندھا اعتماد کرتا ہے تو ہمیشہ منہ کے بل ہی گرتا ہے۔ ایک عورت جو دوست بن کر اس سے لینے آئی تھی انتقام، کیا وہ اس سے انتقام لے سکی؟ آئیے مل کر سچی کہانی سنتے ہیں۔ آپ سب کی بہت مشکور ہوں کہ آپ ہماری کہانی کو سنتے ہیں، سراہتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اس کہانی کو بھی شیئر کیجیے تاکہ ہر کوئی اس کہانی سے سبق حاصل کر سکے کہ ہم کسی پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور ساتھ ہی سبسکرائب کر دیجیے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو اور بیل کو دبا دیا کریں۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور ہمنا وقت کم اور مقابلہ سخت کی عملی تفسیر بنی جلدی جلدی دعوت کا اہتمام کرنے میں مصروف تھی۔ خلاف توقع آج اس کی ماسی بھی نہیں آئی تھی، اس لیے اس کا غصہ عروج پر تھا۔ ابھی ڈھیروں کام باقی تھا اور ہمنا کسی مشین کی طرح کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اسی وقت کسی نے اچانک بیل بجائی۔ اس نے انتہائی خوف کے عالم میں دیوار پر لگی گھڑی کی جانب دیکھا اور گیٹ کی جانب بڑھی۔ گیٹ کھولنے پر اس نے دیکھا اس کے سامنے جدید فیشن سے آراستہ اتراتی ہوئی 30-32 سالہ اسمارٹ سی عورت کھڑی تھی۔ ہمنا اس کی دلکش شخصیت سے متاثر ہو کر بولی، جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اسے امید تھی کہ جس طرح وہ عورت متاثر کن شخصیت کی مالک تھی ویسی ہی اس کی آواز ہوگی، مگر ہوا یہ کہ وہ تو اس کے خلاف تھی۔ ادھر ہمنا نے یہ پوچھا اور ادھر وہ کانوں کو پھاڑتی ہوئی آواز میں چلائی، جب تمیز سے رہنا نہیں آتا تو شریف لوگوں کے علاقے میں رہنے کیوں آتے ہو تم لوگ؟ تم لوگ ایسی جگہ جا کر رہو جہاں پر تم جیسے بدتمیز لوگ رہتے ہیں، جہاں تم جیسے تمیز سے آری لوگ پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہمنا اس کے اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حواس باختہ سی ہوش اڑائے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر آپ ہیں کون اور اس طرح بات کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہی الفاظ برآمد ہوئے، میں کوئی بھی ہوں بیوی، لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ تم نے اپنے بچے کو بالکل تمیز نہیں سکھائی۔ اگر بچوں کی درست پرورش نہیں کر سکتے تو پھر پیدا کیوں کرتے ہو؟ یہ اب کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا اور بات اب اس کے اکلوتے بیٹے زین پر آ گئی تھی، اس لیے ہمنا اپنی تمام جھجک ایک طرف رکھ کر کڑے تیوروں سے بولی، یہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ بدتمیز ہے اور آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں خاموش ہوں تو سر پر چڑھ کے آ رہی ہیں؟ پہلے آپ خود بات کرنے کی تمیز سیکھ کر آئیں، پھر مجھ سے بات کیجیے گا۔ آخر ایسا کیا کر دیا ہے زین نے؟ شدید غصے اور جھنجھلاہٹ سے ہمنا کی سانس چڑھ گئی۔ اس عورت کی حالت بھی زیادہ مختلف نہیں تھی۔ دونوں خواتین جنگ کے لیے بالکل تیار نظر آ رہی تھی اور قریب تھا کہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتی۔ 120 کے برابر میں بنے گھروں پر مشتمل سوسائٹی تھی۔ ہنگامہ سن کر آس پڑوس کی دوسری خواتین بھی جمع ہو گئیں۔ پڑوسن ہونے کے ناطے سب ہمنا کی سائیڈ لے رہی تھی اور اس عورت کو برا بھلا بول رہی تھی جس نے بے بات کا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ بات صرف یہ تھی کہ 6 سالہ زین اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس عورت کے لان میں پہنچ گیا جو چند ہفتے پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئی تھی اور وہاں فٹ بال کھیلنے لگا۔ کھیل کے دوران گھاس کو نقصان پہنچا اور وہاں لگے پھولوں کے 2-3 گملے بھی ٹوٹ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بچوں نے یہ غلط کام کیا تھا اور انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، مگر بات یہ تھی کہ وہ بچے تھے اور دوسرا یہ کہ اسے بھی ہمنا سے اتنی بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ جھگڑا کافی دیر تک چلا اور ہمنا کی مدد کو آئی خواتین نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں اس زوبیہ نامی عورت کی خوب بے عزتی ہوئی اور اسے سخت لان تان کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ اپنی جان بچا کر ہمنا کو دیکھ لوں گی کی گھسی پٹی دھمکی دے کر وہاں سے چلتی بنی۔ اس کے بعد ہمنا اور اس کی پڑوسنے کافی دیر تک کھڑی زوبیہ نامی اس بد مزاج اور بدتمیز خاتون کو برا بھلا کہتی رہی۔ ہمنا کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے زین کو بھی واپس بلا لیا اور اس کے پھولے پھولے گالوں پر 2-3 سخت تھپڑ بھی رسید کر دیے۔ وہ اسے اور مارتی مگر سب نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ زین کی آنکھوں میں آنسو بھرے، اسے حیرت سے وہ تکتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہمنا تھوڑی دیر تک سب کے سامنے کھڑی رہی، پھر جب اس کا غصہ کم ہوا تو اسے یاد آیا کہ ابھی تو اسے دعوت کی تیاری بھی کرنی ہے، اس لیے وہ سب سے معذرت کرتی اندر بھاگی۔ غصے اور جلد بازی میں اس سے 2-3 برتن بھی ٹوٹے اور سالن میں نمک تیز ہوتے ہوتے رہ گیا۔ مہمان تو چلے گئے تھے لیکن شارق دیکھ رہا تھا کہ اس کا منہ پھولا پھولا ہے۔ ہمنا کی زبانی سارا واقعہ سن کر وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ ہمنا برا منا کر بولی، آپ کو برا نہیں لگا کس طرح اس نے میری بے عزتی کی؟ شارق تھوڑی دیر خاموش رہا پھر بولا، ارے یار تم نے اسے جواب تو دے دیا نا، غصہ تو تم جب کرو جب تم خاموشی سے سب سہ جاتی، حساب برابر ہو گیا۔ بلکہ تم نے تو الٹا اپنے ہی بیٹے کو سب کے سامنے مار کر اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ تم نے شاید غصے میں نوٹ نہیں کیا مگر آج اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور اپنے کزن سے کھیلنا تو دور کی بات ان سے بات تک نہیں کی۔
غصہ تو اسے تم پر ہونا چاہیے، مگر وہ تو سارا ٹائم تمہاری طرف معصومیت سے تکتا رہا۔ شارق کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ہمنا میں ابھی آتی ہوں کہتی ہوئی بستر سے اتر گئی۔ شارق کے ہونٹوں پر ایک خوشی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ سیدھی زین کے کمرے میں جائے گی اور پھر دونوں ماں بیٹا دیر تک روٹنے منانے کے کھیل میں مصروف رہیں گے۔ اس کے بعد کئی موقع ایسے آئے جب ہمنا اور زوبیہ آمنے سامنے ہوئی، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا تو کجا، رک کر سلام تک نہیں کیا۔ محلے میں سبھی ان دونوں کے درمیان چل رہی اس لڑائی کے بارے میں جانتے تھے۔ سلیقے سے جمے ڈرائنگ روم میں ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر ابھی لائٹ جلانے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا۔ اے سی کی وجہ سے ہلکی سی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی جو اس گرم موسم میں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ کھڑکیوں پر موٹے پردے پڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کمرے میں موجود دونوں افراد سائے کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا ایک سایہ کسی عورت کا ہے جبکہ دوسرا کسی کم عمر بچے کا ہے۔ دونوں سائے صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ باتوں میں بچے نے عورت سے کہانی سننے کی فرمائش کر دی۔ عورت تھوڑی دیر تک تو اسے ٹالتی رہی، مگر جب بچے کا اصرار بڑھا تو اس نے کہانی سنانی شروع کر دی۔ کہانی اسی کے عمر کے ایک بچے کی تھی۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے بچے کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی۔ شارق ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دفتر سے لوٹا تھا۔ اس کی 6 ماہ پہلے ترقی ہوئی تھی۔ سیلری بڑھانے کے علاوہ کمپنی نے اسے گاڑی بھی دی تھی۔ ترقی کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر اس کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح شام کو گھر واپس نہیں آتا تھا۔ اکثر اسے رات گئے تک دفتر میں رک کر کام نمٹانے میں دیر ہو جاتی تھی۔ وہ ہمنا اور زین کو بالکل وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ ہمنا اس کی مجبوری سمجھتی تھی، کبھی کبھی بیزار ہو کر وہ اس سے لڑتی بھی تھی، مگر اب تنگ آ کر اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ زین بھی اس سے باتیں کرنے اور کھیلنے کے لیے بے چین ہوتا، مگر اس کے پاس فرصت ہی نہیں تھی۔ آج قسمت تھی کہ کوئی میٹنگ نہیں تھی، اس لیے کافی عرصے کے بعد ہمنا اور زین کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ ہمنا اور زین اس کی موجودگی سے بہت خوش تھے۔ زین تو اتنے دنوں کے بعد باپ سے ملنے کی خوشی میں اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ کھا کم رہا تھا، باتیں زیادہ کر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے اپنے اسکول کا کوئی قصہ سنا رہا تھا جب ہمنا نے اسے ٹوکا، بیٹا جلدی کھانا ختم کرو اور اپنا بیگ ریڈی کرو، زوبی تمہیں لینے آتی ہوگی، اسے بتا دینا کہ تمہارا کل میتھس کا ٹیسٹ ہے تو اس کی تیاری ضرور کروائے۔ شارق نے حیران ہو کر پوچھا، یہ زوبی کون ہے؟ ہمنا نارمل سے انداز میں بولی، ارے وہی اپنی زوبیہ جس سے چند ماہ پہلے میری لڑائی ہوئی تھی۔ شارق یہ سن کر کرسی سے گرتے گرتے بچا، کیا مطلب، یعنی تمہاری اس سے دوستی ہو گئی؟ ہمنا اس کے انداز پر تھوڑی سی کھسیا گئی، توبہ ہے، آپ بھی حد کرتے ہیں، میری کون سی جنموں کی دشمنی تھی، بس تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی جو ہم نے آپس میں مل کر دور کر دی۔ ذرا سی لڑائی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اسے زندگی بھر بات نہیں کروں گی۔ شارق کی حیرت ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی، مگر وہ تمہارا عہد کہ کبھی اس کی شکل نہیں دیکھو گی اور اس سے بات کرنے سے بہتر ہوگا کہ زہر کھا لوں گی وغیرہ وغیرہ، وہ کیا ہوا؟ اب کی بار ہمنا سچ میں جھلا گئی۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ پچھلے مہینے جب آپ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے تو ایک دن وہ چاکلیٹس اور پھول لے کر آئی تھی۔ اپنے اس دن کے برتاؤ پر مجھ سے معافی مانگی اور اپنی کہانی سنائی۔ بہت درد بھری کہانی ہے اس کی۔ اس کے شوہر نے اسے بانجھ ہونے کی بنا پر طلاق دے دی ہے، اس لیے وہ یہاں کمپاؤنڈ میں کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ اس روز اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بچے تو آپ جانتے ہیں کہ ساتھ مل کر کیسا ادھم مچاتے ہیں، اس لیے وہ وقتی طور پر اپسیٹ ہو گئی تھی۔ بیچاری بہت شرمندہ تھی، بہت معافیا مانگ رہی تھی، اور خیر غلطی تو میری بھی تھی کہ میں نے پارک میں اسے لڑنے پر اکسایا تھا۔ پارک میں ہونے والی لڑائی کے بارے میں بھی اسے بتا دیا۔ یعنی تم اس سے لڑتی پھر رہی تھی اور اب دوست بن گئی؟ ہاں تو کیا کریں، بس میں نے ساری باتیں بھلا کر اسے گلے لگا لیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے مگر وہ واقعی دل کی بہت اچھی ہے۔ اس دن کے بعد سے اس نے میرا آدھا بوجھ بانٹ لیا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ماسی زیادہ تر غائب رہتی ہے اور آج کل میری کنڈیشن اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں زیادہ کام کروں، خاص طور پر زین کو تو اسی نے سنبھال لیا ہے۔ خود زین بھی اس سے بہت ہل گیا ہے، بیچاری خود بھی بچوں کو ترسی ہوئی ہے، بالکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے۔ ہمنا کی اتنی لمبی بات سننے کے باوجود شارق پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے وہ چپ ہوئی، شارق بول پڑا، وہ جس مزاج کی عورت ہے اسے سوچ کر یہ ناممکن سی بات لگتی ہے، اس نے خود تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، دال میں کچھ تو کالا ہے۔ شارق کے منہ سے یہ سن کر ہمنا جل کر بولی، آپ خوامخواہ شک کرنے کے عادی ہیں، پریشان مت ہو، برا بھلا میں بھی سمجھتی ہوں، اور زوبیہ واقعی ایک مظلوم عورت ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں اس نے جس طرح میرا اور زین کا خیال رکھا وہ قابل تعریف ہے، اور مجھے تو اس کی صورت میں ایک بہترین مددگار مل گیا ہے۔ آپ تو زیادہ تر دفتر میں میٹنگز میں بیزی ہوتے ہیں،
اور گھر کے باہر کے کاموں کے لیے مجھے ان دنوں میں کسی کی تو ہیلپ چاہیے تھی نا۔ کل تو چیک اپ کے لیے بھی وہی مجھے لے کر گئی تھی، اپنی گاڑی لے آئی تھی، زبردستی اس میں بٹھا کر لے گئی۔ آپ پلیز اس موضوع کو یہیں ختم کر دیجئے، کیونکہ میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ شارق اس وقت زوبیہ کے حق میں بڑھ کر بولتی ہمنا کے مکمل طور پر بدلے ہوئے خیالات جان کر حیران تو تھا، مگر جب اس نے دیکھا ہمنا مطمئن ہے تو اس نے بھی عورتوں کی ازلی سمجھ میں نہ آنے والی فطرت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ویسے بھی خواتین کی بےتکی لڑائی یا دوستی کے چکروں سے اسے کیا لینا دینا تھا۔ وہ اس وقت ویڈیو گیم کھیلنے میں مگن تھا جب اس کی گود میں کوئی نرم سی چیز آ کر گری۔ بے اختیار وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا تو وہ چیز اس کی گود سے گر پڑی۔ یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ کالے رنگ کا ڈراؤنا سا سانپ تھا۔ اسی لمحے اس کے پیچھے سے کہے کی آواز ابھری۔ زور زور سے کوئی ہنس رہا تھا، ڈرپوک کہیں کے، یہ تو ربڑ کا سانپ ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ذرا سا آگے بڑھ کر دیکھا تو واقعی وہ ربڑ کا بنا ہوا سانپ تھا اور معمولی سا تھا۔ اس نے سانپ کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔ کیا میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میں اپنے دوستوں کو ڈراؤں گا۔ ہنسی پھر زور سے گونجی۔ صرف دوستوں کو؟ تمہیں یاد ہے نا اس کہانی میں بچہ اپنی امی کو کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اور بچے کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمکنے لگی۔ ہمنا اس وقت فریج صاف کر رہی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ ننھے مہمان کی آمد سے پہلے وہ کچھ اہم کام نمٹا لے، کیونکہ وہ جانتی تھی پیدائش کے کچھ عرصے تک وہ گھر کو ٹھیک سے ٹائم نہیں دے سکے گی، اس لیے وہ تمام کام نمٹانا چاہ رہی تھی۔ آج زین کی چھٹی تھی، اس لیے وہ کارٹونز دیکھنے میں مگن تھا۔ زوبیہ نے اصرار کر کے لنچ بنانے سے منع کیا تھا اور پلان یہ تھا کہ وہ کھانا بنا کر ان کے گھر لے آئے گی، پھر وہ سب مل کر لنچ کریں گے۔ اس لیے ہمنا نے موقع جان کر دوسرے کام نمٹانے کا ارادہ کیا۔ وہ صفائی سے فارغ ہو کر فریزر میں گوشت کے پیکٹ جما رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے پیروں پر رینگ رہی ہے۔ اس نے چونک کر پیروں کی جانب دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، اس کے ہوش گم ہو گئے۔ وہ بے اختیار چیخی اور پھر چیختی ہی چلی گئی۔ اس کے پیروں پر انتہائی مکروہ گندا سا کالے رنگ کا سانپ رینگ رہا تھا۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی، مگر اس حالت میں وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور کچن کے فرش پر گر پڑی۔ درد کی تیز لہر اٹھی اور اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ وہ اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی۔ وہی ڈرائنگ روم کا منظر تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ صوفے کے بجائے وہ دونوں سائے آج نیچے بچھے کارپیٹ پر بیٹھے تھے۔ چند لمحوں کے بعد عورت کی بے رحمانہ سی آواز کمرے میں گونجی۔ آپ نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، اس سے آپ کی مما کو کوئی درد نہیں ہوا، بلکہ وہ بیبی جو ان کے پیٹ میں تھا اسے درد ہوا ہے۔ ویسے بھی وہ جب آئے گا تو آپ کے مما پاپا آپ کو بھلا ہی دیں گے اور اسی کا خیال رکھیں گے۔ اس وقت آپ کو بھی تو کتنی تکلیف ہوگی نا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہتھیلیوں پر چہرہ ٹکائے اس نے معصومیت سے پوچھا، ایسا تو نہیں ہے مما کو بھی درد ہوا ہے؟ آج کل وہ سارا دن سوتی رہتی ہیں۔ میری مما کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے نا وہ بس تبھی سوتی ہیں، اور میری مما پاپا میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ عورت کی آنکھوں میں بجلیاں سی کون گئیں۔ میری بات کا یقین نہیں آ رہا نا؟ ٹھیک ہے تو تم ابھی وہی کرنا جو اس بچے نے کہانی میں کیا تھا، پھر دیکھنا تمہاری ماں کیا کرتی ہیں۔ بچے نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور بولا، اگر میری مما نے بھی وہی کیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ عورت کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے بچے، تمہاری ماں اب تم سے محبت نہیں کرتی ہیں۔ اس روز والے واقعے کے بعد شارق نے ہمنا کو سختی سے گھر کے کام کرنے سے منع کر دیا۔ وہ تو یہ سوچ کر بھی دہل جاتا اگر اس دن وہ اتفاق سے فائل لینے گھر نہیں آتا تو آج ہمنا زندہ سلامت اس کے پاس نہ ہوتی۔ اللہ کے کرم اور ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ کی بدولت ہمنا نہ صرف بچ گئی تھی بلکہ ان کا ہونے والا بچہ بھی محفوظ تھا۔ بعد میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمنا کے پیروں پر سانپ ڈالنے کی شرارت زین نے کی تھی، مگر ہمنا نے غصے سے آگ بگولا ہوتے شارق کو اسے ڈانٹنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شارق اسے مارے پیٹے۔ ویسے بھی زین نے تو معصومیت میں وہ شرارت کی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ فی الحال ہمنا کی حالت ایسے مذاق سہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمنا نے سوچا تھا کہ موقع دے کر اسے خود سمجھائے گی۔ اس کے بیڈ ریسٹ کے دوران زوبیہ نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ ہمنا کے تو پرہیزی کھانے، جبکہ زین اور شارق کے لنچ اور ڈنر کی ذمہ داری بھی اس نے اٹھا لی تھی، یہاں تک کہ گھر میں ضرورت کی چیزیں ختم ہونے پر وہ خود ہی لے آتی تھی۔ اب تو شارق بھی اس کی اعلیٰ اخلاق اور مروت کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ اپنی خدمت کرواتے ہوئے ہمنا شرمندہ ہوتی تو وہ اسے ٹوک دیتی۔ شرمندگی کی کوئی بات نہیں، مجھے اپنی بہن سمجھو، اور ویسے بھی میں تمہارے صحت یاب ہونے کا انتظار کر رہی ہوں اور پھر سب سود سمیت وصول کر لوں گی۔ اس کی ڈلیوری بس کسی بھی وقت متوقع تھی، اس لیے اس نے زوبیہ کی مدد سے آنے والے مہمان کی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ حسب توقع ایک خوبصورت صبح وہ اور شارق ایک اور پیارے سے بیٹے کے ماں باپ بن گئے۔
زین بھی ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی موجود تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ بار بار اسے گود میں لینے کی ضد کرتا، مگر شارق نے اسے 2 بار گود میں دینے کے بعد اس کی ضد پر اسے ڈانٹ دیا۔ زین مچلنے لگا تو شارق نے اسے مہمانوں کے سامنے ہی 2 تھپڑ لگا دی، جس پر وہ روٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زوبیہ سب دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ ہمنا کے پاس آئی اور اس سے زین کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت چاہی۔ ہمنا اس وقت زین کا اپنے بھائی کو لے کر ایکسائٹمنٹ ہونا دیکھ کر تھوڑی سی جھجکی، مگر اسے کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ یاد آ گیا اور پھر زین کی بیجا ضد کا سوچ کر اس نے حامی بھر لی۔ شارق نے بھی اس کے فیصلے کی تائید کر دی اور کہا کہ اسے گھر لے جاؤ۔ آپ کے مما اور پاپا نہیں چاہتے کہ آپ ابھی ان کے ساتھ ہاسپٹل میں رکیں۔ وہ بیبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو میرے ساتھ گھر بھیج دیا ہے۔ اس کی زبان پھر زہر اگل رہی تھی، جبکہ بچے کی آنکھوں سے آنسو کا سمندر رواں تھا۔ میں نے تو بیبی کو پیار کیا تھا اور گود میں بھی اٹھایا تھا، پھر بھی مجھے کیوں واپس بھیج دیا انہوں نے؟ وہ تلخی سے بولی، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسے گود میں اٹھائیں یا پیار کریں۔ دیکھا نہیں تھا کہ آپ کے پاپا نے کیسے سب کے سامنے آپ کو بیبی کی وجہ سے ڈانٹ دیا تھا اور تھپڑ بھی لگا دیا تھا؟ سب مہمانوں کے سامنے آپ کو رلایا تھا کیونکہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں اور بیبی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں ایسا کیا کروں جس سے میرے مما اور پاپا پھر سے پہلے جیسے ہو جائے؟ وہ بچے کے سر میں تیل لگا رہی تھی جب اس نے معصومیت سے دریافت کیا۔ اس کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمک اٹھی اور وہ بولی، یہ تو ناممکن ہے۔ بچے کا چہرہ بجھ گیا۔ آنٹی، کوئی تو ترکیب ہوگی جس سے میرے مما اور پاپا مجھ سے پہلے جیسی محبت کرنے لگے۔ اس نے تیل کی بوتل سائڈ پر رکھی اور خاموشی سے تولیے سے ہاتھ پوچھنے لگی۔ بتائیں نا آنٹی، آپ تو اتنی جینیس ہیں، آپ کے پاس ضرور کوئی ترکیب ہوگی۔ مگر اس نے جواب دینے کے بجائے بے نیازی اور لاپرواہی سے پاس رکھا میگزین اٹھا لیا۔ بچے نے غصے سے اس کے ہاتھ سے میگزین جھپٹ لیا۔ زین، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ زین نے میگزین اپنی کمر کے پیچھے چھپا لیا اور ضدی لہجے میں بولا، نہیں، یہ میگزین میں آپ کو تب دوں گا جب آپ مجھے کوئی ترکیب بتائیں گی۔ زوبیہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور لمبی سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، ایک ہی طریقہ ہے بس، مگر تم شاید اس پر عمل نہ کر سکو۔ زین بتابی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بتائیں نا آنٹی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، بس مجھے میرے مما اور پاپا پھر سے واپس مل جائے۔ زوبیہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور دھیرے دھیرے بتانے لگی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب لوگ نیند میں مدہوش تھے، مگر کوئی تھا جو اس وقت بھی جاگ رہا تھا۔ جب گھڑی نے 2 بجے کا اعلان کیا تو وہ حرکت میں آیا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا اور دبے قدموں سے اپنے والدین کے کمرے کی جانب بڑھا۔ گھر کے در و دیوار اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ اس نے اد کھلے دروازے سے چپکے سے اندر جھانکا۔ کمرے میں شارق کے خراٹے گونج رہے تھے، جبکہ 10 ماہ کا آذر اس کی ماں کے پہلو میں لیٹا تھا۔ اس وقت وہ دونوں بھی سو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بغیر کوئی آواز کیے آذر کو گود میں اٹھا لیا اور اسی خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور ابھی وہ چوروں کی طرح گھر کے دروازے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ آذر اس کی گود میں ہلکا سا ہلا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ رات کے سناٹے کو چیرتی یہ آواز بہت دور تک گئی تھی۔ اس اچانک حملے پر زین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، گھر کی لائٹس ایک ایک کر کے کھلتی چلی گئی۔ سب سے پہلے اسے ہمنا کی شکل دکھائی دی، جو پریشانی کے عالم میں کمرے سے باہر نکل رہی تھی، اور اس کے پیچھے پیچھے شارق کی گھبرائی ہوئی شکل نظر آئی۔ زین کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ ہمنا نے یہ منظر بے یقینی سے دیکھا اور چیل کی طرح جھپٹ کر اس کے ہاتھوں سے روتے ہوئے بلکتے ہوئے آذر کو لے لیا۔ شارق ایک لمحے کو ٹھٹکا، رکا، اور جب صورتحال واضح ہوئی تو بے اختیار وہ زین پر ہاتھ چھوڑ بیٹھا۔ بول، اس وقت کہاں لے کر جا رہا تھا تو اپنے بھائی کو؟ یا آدھی رات کو چوروں کی طرح؟ اگر یہ نہ روتا تو اسے کہاں لے جانے والا تھا؟ زین بری طرح سے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ گیٹ پر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے دار اکٹھے ہو گئے۔ ہمنا ایک طرف آذر کو سینے سے چمٹائے کھڑی تھی۔ غصہ تو اسے بھی بہت آیا تھا، مگر وہ زین کو مزید پٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر شارق کو روکا اور زین کو محبت سے خود سے چمٹا لیا۔ میرے بچے، یہ تم کیا کرنے جا رہے تھے؟ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ بتاؤ، کس نے تمہیں مارا؟ کس نے ایسا کرنے کو کہا؟ زین بری طرح سہما ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات پڑ گئے تھے، جبکہ گال لال ہو رہے تھے۔ محلے والے بھی حیرت سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ ہمنا کے پوچھنے پر زین نے ڈرتے ڈرتے جو نام لیا، اسے سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ زین کے مطابق زوبیہ نے اسے کہا تھا وہ رات کو جب سب سو جائیں گے تو وہ چپکے سے آذر کو اٹھا کر اس کے گھر لے آئے۔ وہ آذر کو اپنے پاس رکھ لے گی اور پھر اس کے مما اور پاپا اسے دوبارہ
पहले की तरह टाइम देने लगेंगे। शारिक उसी वक्त मोहल्ले के दूसरे लोगों के हमरा जूबिया के घर की तरफ चल पड़ा, जो पहले ही ये शोर सुनकर फरार हो चुकी थी। उसके घर पर ताला पड़ा हुआ था और उसकी गाड़ी भी गायब थी। वो लोग नाकाम वापस घर आ गए, जहाँ पड़ोस की औरतें हमना के साथ बैठी हुई थी। जैन भी चुपचाप से डरा हुआ उससे चिमटा बैठा था। हमना ने दानिशमंदी अक्लमंदी का सबूत देते हुए उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा और डपटा। वो और शारिक अच्छी तरह समझ रहे थे कि जूबिया ने यह तमाम खेल किस तरह जैन के कच्चे जहन को ब्रेन वॉश करके खेला था, मगर इसका मकसद किसी की समझ में नहीं आ रहा था। शारिक और हमना ने बाकी रात जाग कर गुजारी। समझ में नहीं आ रहा था जूबिया ने ऐसी जलील हरकत आखिर किस मकसद के तहत की थी। जैन वही हमना की गोद में सर रखे रखे सो गया। नींद में भी वो होले होले सिसके ले रहा था। हमना ने झुककर उसके माथे को चूम लिया। फोन जोर जोर से बज रहा था। हमना ने फोन उठाया तो दूसरी जानिब थाने से कोई बात कर रहा था। उसने बताया कि जूबिया नामी औरत जिसके खिलाफ उन्होंने 1.5 साल पहले शिकायत दर्ज कराई थी, वो आज सुबह गिरफ्तार कर ली गई है। शनाख्त के लिए शारिक को थाने बुलाया जा रहा था। शारिक उसी वक्त थाने के लिए रवाना हो गया। हमना बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करने लगी। आज इतने अरसे के बाद उस राज से पर्दा उठ ही जाना था कि जूबिया ने उनके साथ ये घिनौना खेल क्यों खेला। शारिक की वापसी 3-4 घंटे के बाद हुई। वो अपने साथ मुकम्मल तफसीलात लेकर आया था। उसने बताया कि इस सारे ड्रामे के पीछे वही लड़ाई थी जो हमना और जूबिया के बीच हुई थी पहली बार। जूबिया इंतहाई इंतकाम लेने वाली औरत थी। सोने पर सुहागा, वो मुजरिमाना ज़हनियत की मालिक भी थी। उसके शौहर ने उसे तलाक भी इन्हीं वजूहात की बिना पर दी थी। जूबिया ने कबूल किया कि हमना से माफ़ी मांगना उसके घिनौने प्लान का हिस्सा था। दरअसल जब उसे खबर मिली कि हमना उस वक्त उम्मीद से है यानी माँ बनने वाली है, तो उसके जहन में एक मंसूबे ने जन्म लिया जिससे उसके अंदर बदले की सुलगती आग भी ठंडी हो जाती और उस पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगता। चुनाचा उसने सबसे पहले हमना से दोस्ती का खेल रचाया। उसका असल निशाना जैन था, क्योंकि वो जानती थी उसी के ज़रिए वो घर में कदम जमा सकती है। जैन के साथ उसने दोस्ती की, फिर उसको अपने माँ बाप के खिलाफ ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। इस अमल का मकसद था हमना जो उम्मीद से थी उसे और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि उसका बच्चा दुनिया में आ ही ना सके। उसने जैन के जरिए वो रबड़ का सांप हमना को डराने के लिए उसके पैरों पर डलवाया, मगर अल्लाह के करम से हमना ये वार सह गई। जूबिया हार मानने वालों में से ना थी। एक दिन न्यूज़ में बच्चों के अगवा की बढ़ती हुई कार्रवाइयों की खबर देखते ही उसे आइडिया हुआ कि वो हमना के साथ एक ऐसा खेल खेलेगी कि वो जिंदगी भर के लिए तड़पती रहेगी। इसलिए जूबिया ने इंतहाई चालाकी और महारत से जाल बिछाया। जैन के मासूम जहन को उसने भरना शुरू कर दिया माँ बाप और भाई के खिलाफ। उनके खिलाफ कर रही थी, बागी बना रही थी कि वो अपने भाई से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। उसके बाद जूबिया ने अपने एक दोस्त के जरिए चंद बदमाशों से राब्ता किया और उनसे डील तय पा गई थी। प्लान के मुताबिक रात के अंधेरे में जैन अपने भाई को लेकर उनके घर पहुंचता और वहां मौजूद बदमाश उन दोनों को वहां से उठाकर ले जाते और आगे किसी जराइम पेशा गिरोह को बेच देते, यानी दोनों बेटे चले जाते। जूबिया को इस काम के लिए तिगड़ी रकम भी मिली थी और उस पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आता। दूसरी तरफ हमना को जिंदा दरगोर करके उसका मकसद भी पूरा हो जाता। बहरहाल अब तो पुलिस ने जूबिया पर धोखाधड़ी और इक़दाम कत्ल जैसी दफात लगाकर उसे जेल भेज दिया था और फांसी भी उसे हो जाती। शारिक की जुबानी ये सब सुनकर हमना लरस कर रह गई, थर्रा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जूबिया इंतकाम लेने के लिए इस हद तक गिर सकती है। अगर उस रात आजर नहीं रोता तो आज उसके दोनों बच्चे उसके पास न होते और हमना तो उनके गम में कब की पागल हो चुकी होती। बेशक मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। हमना ने जैन और आजर को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से तशक्कुर के आंसू रवा हो गए। आइंदा वो किसी अनजान औरत पर कभी भरोसा नहीं करेगी।